بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ اس قدر پریشان ہیں، ایک عجیب سا ڈپریشن کا ماحول پھیلا ہوا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، بجلی نہیں آ رہی، ایک بہت زیادہ ایک ناشکری کے عالم میں چلے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک اس وقت ایک ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ بہت دشواری دیکھ رہا ہے، ایون کہ اب تو مڈل کلاس بھی ایک فائنینشیل دشواری دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایز اے امت اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے کون آپ کو سنبھالنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون آپ کے رزق، بلکہ اللہ سے بڑھ کے کیا، اللہ ہی ہے جو رزق بڑھانے والا ہے۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ترین ہو جائے، اللہ نے اگر آپ کے اوپر اپنی برکتوں کے معاملے رکھے ہوئے تو آپ کو رزق پہنچ کے رہے گا، اور اتنی مہنگائی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھالتے رہیں گے۔ اور اللہ تو بادشاہ ہے، وہ تو مہنگائی کے دور میں بھی آپ کو ٹرپل آپ کی ارننگز کر سکتا ہے۔ کہاں چلے گئے آپ کے ایمان؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کن چیزوں میں بھاگ رہے ہیں؟ اس کا پیسہ کاٹ، اس کا پیسہ کاٹ، اپنے پاس پیسہ آ جائے، گاہک اس کے پاس نہ جائے، میری دکان میں آ جائے، فالٹی مال بیچ دوں، چوری کر لوں۔ ایسے معاملوں میں تو اللہ نے آپ کے رزق سے اللہ بالکل برکت اور رحمت کھینچ دیں گے، اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہوا ہے۔ اپنی ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ کو اچھا اولاد خاندان دیا ہوا ہے، جو آپ کے پاس اچھا ہے، کیا وہ آپ کے لیے نہیں ہے ایک اثاثہ؟ کیا وہ ایسٹ نہیں ہے آپ کے پاس؟ اور یہ مہنگائی بھی چلی جائے گی اگر آپ اللہ کے احکام پہ چلیں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ تھوڑے مال میں ہی ساری ضروریاتیں پوری ہو جائیں گی۔ کھانا بھی آ جائے گا گھر میں، راشن بھی ڈلے گا، بچوں کی فیسیں بھی جائیں گی، باقی بل شل اخراجات بھی سارے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کا ہاتھ اگر آپ کے مال میں ہو تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کے اوپر تنگی نہیں لا سکتی۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ہاتھ اس مال پر ہوتا ہے جس مال سے زکوٰۃ جاتی ہے، جس مال سے صدقہ خیرات غربا فقراء کو جاتا ہے، جس مال کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات پہ بھی، اپنے گھر والوں پہ بھی، اپنی بیوی پر بھی، والدین پہ بھی، اپنی اولاد پہ بھی۔ کہاں چلے گئے آپ لوگوں کے ایمان؟ کہاں کس ایک کنویں میں گر رہے ہیں؟ صحابہ تو ایسے ہوتے تھے کہ مشکل سے مشکل وقتوں میں بھی اللہ کا شکر گزاری میں ان کا اتنا وقت تھا، اور وہ اس ٹینشن میں ہوتے تھے کہ اللہ راضی ہے نا، اللہ تو راضی ہے نا، مال ہے کہ نہیں ہے، اللہ راضی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر جو مال آتا تھا اس میں سے اپنے ہمسائے کی فکر ہوتی تھی، دوسرے کی فکر ہوتی تھی۔ تو جس مال سے آپ دوسرے کی ضروریات پوری کر رہے ہوں گے، کبھی ہو سکتا ہے اس مال میں برکت نہ پڑے، پھر آپ کو مہنگائی بھی نہیں محسوس ہوگی۔ تو مت گھبرائیں، مت پریشان ہو، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم مر جائیں گے، ہم کیسے کھائیں گے؟ بھئی مرنے کا کیسے کھانے کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آپ کا اللہ ایسا دوست ہے، ایسا آپ کا اللہ تعالیٰ رہبر ہے، لیڈر ہے، ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو پالنے والا، سب کچھ ہی اللہ آپ کا ہے۔ تو جس نے زندگی دینی ہے، جس نے رزق دینا ہے، جس نے آپ کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے نا۔ لوگوں کے ساتھ جھگڑ کے، لوگوں کی لات کھینچ کے، لوگوں کا رزق کم کر کے آپ کا کیسے مال بڑھے گا؟ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے سارے احکام کو مانیں، گناہ سے توبہ کریں، بہت استغفار کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ کی ارننگز اتنی زیادہ کر دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس کے ہاتھ میں ہے برکت، جس ہستی، جس ذات
جس نے آپ کو پیدا کیا، جو کہ نہایت آپ سے محبت کرنے والا غفور الرحیم ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں اس وقت، بجائے دوسروں کے آگے رونے پیٹنے کے، مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، مر گئے۔ کوئی نہیں مرتا، اللہ کی ذات پالنے والی ہے۔ جب اللہ کی ذات آپ کو پالے گی، آپ کو ایسا خوبصورت پالے گی، تمام کائنات اللہ آپ کی قدموں میں پھینک دیں گے۔ اللہ کی مانے، اللہ کے کاموں کے پیچھے دوڑیں، اللہ کی باتیں پوری کریں، تو اللہ آپ کو بہت خوبصورت پالیں گے۔